فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹایا۔ صاحب ہدایت کے چراغ لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کی روشنی میں کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کروٹ پر لٹایا تاکہ گردن پر چھری چلائی جا سکے، اور وہ یہ بھی وضاحت لکھتے ہیں کہ جبین جو ہے وہ عربی کتابوں کے مطابق ان کناروں کو کہا جاتا ہے۔ کچھ حضرات نے بہرحال اس کو مطلقاً بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لٹایا، چھری لی جو ساتھ لائے تھے اور اپنے بیٹے کی گردن پر رکھی۔ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے اسماعیل کی گردن پر پیتل کا خول چڑھا دو، ہم کٹنے تو نہیں دیں گے۔ اس لیے کہ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ یہ جن کی گردن پر چھری چل رہی ہے نا، انہی کی تو اولاد سے حضرت محمد الرسول اللہ نے پیدا ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے ہم کٹنے تو نہیں دیں گے۔ یہ تو ایک آزمائش ہے میرے ابراہیم کی علیہ السلام۔ اور اگر آپ قرآن پاک پر غور کریں نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر امتحانات آئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کلمات میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ۔ ان پاک جملوں کا علماء نے معنی یہ کیا ہے کہ اللہ نے جو بھی حکم اپنے ابراہیم کو دیا، حضرت ابراہیم نے ہر حکم پر عمل کیا ہے۔ ایسی وفا دکھائی حضرت ابراہیم نے کہ بہرحال یعنی عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ قرآن پاک میں کیا کیا جملے حضرت ابراہیم کی تعریف میں ہیں۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے تو علماء نے فرمایا کہ پیتل کا خول، پیتل کا پترا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی گردن پر ڈال دیا۔ اب وہ چھری تو چلا رہے ہیں حضرت ابراہیم، لیکن اب درمیان میں آڑ آ گئی، وہ بھی پترے کیا، وہ کٹے کیسے، اور حکم اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام بچیں، اور پھر آپ اور ہم یہ سب جانتے ہیں ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اب وہ جب چلا رہے ہیں تو روایات کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلاتے غصہ ہو گئے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھ گئے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی بڑے عجیب و غریب جملے کتابوں میں ملتے ہیں۔ علماء نے ان کو تفسیری حوالوں سے لکھا ہے کہ ایک موقع پر یعنی جب لٹانے لگے تھے نا تو حضرت اسماعیل ہی نے اپنے ابا سے فرمایا تھا کہ ابا میرے چہرے کو نیچے زمین کے بل رکھیے گا، معنی یہ کہ میری آنکھیں آپ کی آنکھوں سے ملے نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں میرے چہرے پر پڑیں تو باپ کی جو محبت بیٹے سے فطری ہوتی ہے کہیں وہ نہ آڑے آنے لگے۔ اور علماء نے فرمایا جب چھری نہ چلتی ہوئے پائی حضرت اسماعیل نے تو خود اپنے ابا سے فرمانے لگے کہ ابا اس کو تیز کر لیں، شاید اس میں کوئی کھوٹ ہو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو تیز کرتے ہیں، تیز کرنے کے بعد پھر چلاتے ہیں لیکن وہ چلتی نہیں۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ آخر میں حضرت اسماعیل غصہ ہوئے، حضرت ابراہیم غصہ ہوئے اور چھری کو پھینک دیا غصے میں۔ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ تفسیری روایات یہ بتاتی ہیں کہ چھری کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ خدا کے خلیل آپ کہتے ہیں کہ چلو، لیکن رب جلیل کا حکم یہ ہے کہ نہ چلوں، آپ کی مانوں یا ان کی مانوں۔
عقیدہ تو یہی ہے نا کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی بڑی عجیب دعوت فکر ہے جو مولانا امیر عظیمت جھنگوی مرحوم نے دی تھی۔ اگر آپ غور کریں کہ تھوڑا سا اگر آپ پیچھے کی طرف دیکھیں، حضرت ابراہیم کی تاریخ سے سینکڑوں سال پہلے ایک بیٹا پیغمبر کا ڈوب رہا ہے، پیغمبر چاہتے تھے کہ بچ جائے، بچا، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر اس لڑکے کے باپ بھی ہیں، خدا کے پیغمبر بھی ہیں، اور علماء کی تصریحات کے مطابق خدا کے پہلے رسول ہیں۔ وہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات میں سب پڑھ لی۔ اور اپنے بیٹے کو باقاعدہ جب دیکھ رہے ہیں کہ موجوں میں جا رہا ہے تو بلا کے فرماتے ہیں ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ بیٹا آیا؟ اچھا، حضرت نوح تو چاہتے تھے نا بچ جائے، بچا۔ اچھا، اور یہاں حضرت نے یہ دعوت فکر دی کہ وہاں پیغمبر چاہتے ہیں کہ بچ جائے، یہاں پیغمبر چاہتے ہیں کہ کٹ جائے، اور یہاں ایک پیغمبر بھی نہیں، دو پیغمبر ہیں۔ باپ چاہتے ہیں کاٹ ڈالوں اور بیٹا چاہتا ہے کہ کٹ جاؤں۔ ہوا؟ حکم اور منشا تو اسی کی پوری ہوئی ہے جس کو خدا کہتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ وہ پاک ذات ہے جو جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے وہ کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، حضرت ابراہیم۔ اچھا، اب قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ حضرت ابراہیم غصہ ہوئے اور چھری کو بھی پھینک دیا، یہ تو تفسیری کتابوں میں ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے فرمایا ہم نے آواز دی، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، بس کرو ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور پھر اسی پاک سورت کی آیت نمبر 107 میں اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت اسماعیل کے بدلے میں اللہ نے موٹا تازہ دمبا پیش کیا حضرت جبرائیل کو دے کر کہ میرے ابراہیم سے کہو کہ اس پر چھری چلائیں۔ قربانی کا عمل تو اللہ نے اس طریقے سے رکھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔